الرحمن الرحیم۔ علم کی طاقت، جہالت سے نجات، تعلیم و تعلم کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اللہ کے فرض کردہ علم میں سے ایک کلمہ، 2 کلمے یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو وہ ضرور اس کی بدولت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، عسقلانی نے فتح الباری میں، ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں لایا ہے۔ اور اس حدیث کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے تحفۃ النقبہ فی فضیلت علم و علماء میں جمع کیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے جوانوں کو تعلیم دی ہے اور الرٹ کیا ہے کہ تعلیم سیکھنے اور سکھانے پر جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ بیان کیا، اور فرمایا کہ ایک کلمہ ہی ڈیلی بیسس پر آدمی سیکھتا چلا جائے تو بندے کے اندر سے سستی، غفلت اور کاہلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری انسان کی کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری انسان کی جاہل ہو جانا ہے۔ فرض کا، واجب کا، سنت کا کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے اسے۔ اسی لیے کوئی بھی بے علم شخص اللہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی بے علم شخص اللہ کا دوست نہیں ہوا۔ علم فرائض ہر دن ایک فرض اگر سیکھیں گے تو 7 دن میں 7 فرض سیکھ لیں گے۔ علم فرائض سے اللہ کی معرفت ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت اور اللہ کے راستے کا ہی پتہ نہیں، وہ اللہ کو کیسے پا سکتا ہے؟ جب سے سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے غائب ہوا تو جہالت نے غلبہ کر لیا۔ طالب العلم علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ ذہن نشی رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی علم کی بات کہتے ہیں اس سے مراد علم القرآن اور سنہ ہے۔ سب سے اہم چیز نظام تعلیم کی ہے۔ جب سے ہماری زندگیوں میں بر صغیر میں سپریشن ہوا ہے نظام تعلیم کا، اس نے ہمارے دین کو ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ یہاں پر برٹش سامراج کے لارڈ میک ایلن نے انڈین سب کانٹیننٹ میں نظام تعلیم بنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان کی 3rd جنریشن بس نام کی مسلمان رہ جائے گی۔ اسلامیات کی تعلیم مولوی کے لیے اور سائنٹیفک تعلیم ویل ٹو ڈو فیملیز کے لیے رہ گئی۔ غزالی، ابن سینا، فارابی، سر سید احمد خان جتنے بھی ہوئے وہ دونوں تعلیم حاصل کر کے ایک جگہ ہوئے ہیں۔ جب تک ہم یہ دونوں تعلیم نہیں کمبائن کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر سالڈ لیڈرشپ آ ہی نہیں سکتی۔ ایشین سوسائٹی میں میجورٹی لوگوں کو قرآن کا ہی صحیح پڑھنا نہیں آتا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ مخرج کیا ہے، تجوید کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے پر کتنا فوکس فرمایا ہے۔ مسجد نبوی میں جو گونج ہوتی تھی لوگوں کی، وہ سیکھنے اور سکھانے کی ہو رہی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کی ہو رہی ہوتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ہے وہ وہاں پہ یونیورسٹی قائم کر دیا اصحاب صفہ کا۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से स्पेशलाइज्ड टीचर्स बनाते, ये मौल्लिम हैं, ये कारी हैं। अब जो न्यू कमर्स आते उसे बिगनर्स के क्लास में बैठाते। ये जो हैं अभी इब्तदाई सबक के अंदर हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गश्त फरमाते, देखते कि कौन क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, टीचिंग क्वालिटी का जायजा लेते। उस यूनिवर्सिटी में 400 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 80 जो है वो असहाब सुफ़ा थे और 320 जो थे वो डे स्कॉलर्स थे। जो बैचलर थे वो उनको वहाँ पे एज अ हॉस्टल रखा गया, और जो शादीशुदा थे वो पढ़कर घर चले जाते थे। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन ए इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी है दीन की, और ये डायरेक्शन दिया, गाइडेंस दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जमातों के जमात तैयार किए जिन्होंने पूरी दुनिया में जाकर इस्लाम का मैसेज ऑफ पीस और सिक्योरिटी, इक्वालिटी, अदल, इंसाफ जो है फैलाया। आज भी हमें जो है यही मैसेज को फिर से दोहराना पड़ेगा। जहां जहां तक ये आवाज़ पहुंच रही है, अगर आज से ही एक कलमा भी हलाल के बारे में, हराम के बारे में, दोनों स्टार्ट कर दे सीखना, जायदाद के मसाइल के बारे में, मुआशरती मसाइल के बारे में, मजहबी मसाइल के बारे में, जो चीज़ हमारे ऊपर दरपेश होती हैं डे टू डे लाइफ में, उसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो जिस फील्ड और इंटरेस्ट का है वो उस किताब को उठा ले और डेली पढ़े। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने 1000 किताबें लिख दी हैं, 600 किताबें मार्केट में हैं, इंडिया में मौजूद हैं, तो उसे उठाएं और उसे पढ़ें। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कामिल कौन है? फरमाया कि जिसके 2 दिन बराबर ना गुजरे। मोमिन वो है जो हर दिन तरक्की कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये जो हदीस पाक मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी तो मैं कभी नहीं भूला। मैं जो है हदीस पाक को याद कर लेता था और फिर आगे जो है वो ट्रांसफ़र अपने स्टूडेंट्स की तरफ, लोगों की तरफ कर देता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी डेली बेसिस पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी मराकिज़ुल इल्म, मजालिसुल इल्म से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म वाला बनाए और इस इल्म के नूर को दूसरे जहालत की तरफ ले जाकर उनकी तारीकियों को भी दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदिल मुरसलीन।